ڈگری کمپلیٹ کر لو، پھر پیاری بچیوں سے دل لگانا، اور دیکھو ہماری بھی بہنیں ہیں تو پلیز یہ چھوٹی لڑکیوں کو گندی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دو۔ خانزادہ نے ناک چڑھا کر اسے سمجھایا۔ وہ شاکڈ ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں چھوٹی لڑکیوں کو گندی نظر؟ دماغ خراب ہو گیا ہے، محبت کرتا ہوں اور اس سے کہیں زیادہ عزت بھی، اس لیے ہونٹوں پر نام تک نہیں لایا۔ تم تو محبت سے بھی ناواقف ہو۔ موسیٰ کو صدمہ پہنچا تھا، بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ مسکراہٹ دبا کر سنتے خانزادہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور موسیٰ اسے دھکے دے کر بیڈ پر گراتا اوپر چڑھا۔ اگلے ہی لمحے مردان خانے میں ان کا شور گونج اٹھا تھا۔ خانزادہ کی مصنوعی چیخ و پکار پر آغا جان بیٹھک چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے تھے تو سامنے وہ موسیٰ پر چڑھا۔ اس کا حلیہ بگاڑ چکا تھا، مگر اب بھی چیخ ایسے رہا تھا جیسے اس پر ظلم ہو رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ عقل کرو خان، آغا جان نے انہیں ٹوکتے ہوئے خانزادہ کو موسیٰ سے دور کیا۔ آغا جان، یہ چھوٹی وہ آغا جان کے سامنے منہ کھول رہا تھا جب موسیٰ نے اس کا منہ سختی سے بند کرواتے اپنی طرف کھینچا۔ سوری آغا جان، آپ جائیں، اب آواز نہیں آئے گی۔ موسیٰ خان کے معذرت پر وہ سر جھٹکتے لوٹ گئے۔ وہ خان کے بچے، خبردار تم نے کسی کو بھی یہ بات بتائی تو؟ آغا جان کے جاتے ہی موسیٰ نے گھور کر اسے وارن کیا اور وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی، پیاری لڑکی، موسیٰ خان، اور پھر نہ جانے کتنے ہی دن موسیٰ کو ہر جگہ سب کے سامنے چھیڑا تھا۔ وہ شرمندہ سا کہانیاں گڑھتا، اسے گھور کر رہ جاتا۔ خانزادہ اسے اظہار پر اکساتا تھا۔ شاید وہ مان گیا تھا، شاید اظہار کیا تھا، شاید وہ چھوٹی لڑکی نہیں مانی، یا جانے کیا ہوا تھا، مگر ایک دن موسیٰ بہت چپ چپ سا ہو گیا تھا اور پہلے جیسا نہیں ہو پایا تھا۔ وہ دروازے پر ہوتی دستک پر ماضی سے نکلا تو آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آنکھوں کو مسل کر اس نے آنے والوں کو اجازت دی اور رخ موڑ کر ٹیبل پر پڑے کچھ کاغذات کو الٹ پلٹ کر مسرور ظاہر کیا۔ ابھی تک جاگ رہے ہو خانزادہ؟ خان ناظر کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کیوں آئے؟ اس کے سپاٹ لہجے پر خان ناظر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے روم کی لائٹ آن دیکھی تو جلایا۔ دیر تک مت جاگا کرو بیٹا، سارا دن بزی رہتے ہو، نیند پوری نہیں کرتے، اپنی صحت دیکھو، کمزور ہو گئے ہو۔ ان کی فکر پر وہ سر جھٹک کر تمسخر سے مسکرایا۔ گھر میں سکون نہیں ملتا تو نیند کیسی آئے گی؟ آپ کا بنی ہو کر آئی بیوی سے بے جان چیز جیسا رویہ، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اجنبیت اور بے رخی، آغا جان کی مہربانی سے جڑا ایک انچاہا رشتہ، ایک ہی دوست تھا موسیٰ، وہ بھی بے حس نکلا۔ نیندیں سکون کی علامت ہیں، یہاں سکون ہی نہیں۔ وہ کاغذ پر تختہ ان کے سامنے آ کر بولا، نیلی آنکھوں میں جیسے اس پل پانی تیر رہا تھا، چہرے پر ضبط کی سرخی تھی۔ خان، آغا جان نے کہا ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے، اور موسیٰ پریشان تھا، غم زدہ تھا۔ اب رابطہ کیا ہے، ایک دن لوٹ بھی آئے گا۔ خان ناظر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے کہا۔ اس کی نم آنکھیں اور عجیب بکھرا ہوا سہولیہ انہیں تڑپا گیا۔ گلجان اور زرشے کا کیا؟ بہت فکر ہے نا میری، وہ دونوں انسان نہیں ہیں کیا؟ وہ بالکل نرم نہیں پڑ رہا تھا، سرد سا انہیں تکتا رہا۔ کیا ناانصافی کی ہے ان کے ساتھ؟ زرشے پلوشیا کے ساتھ پڑ رہی ہے، اچھا کھا پی رہی ہے، اور کیا چاہیے خان؟ گلجان میری بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، اور بس نہیں ہے بیوی، میں سب جانتا ہوں۔ 2 بیٹوں کے بعد بھی پورے گھر کا کھانا بنا کر ذرا سی غلطی پر مار کھاتی تھیں وہ بہروز خان۔ کون ہے آخر؟ بس آغا جان کا دوست۔ اس کی بیٹی کی شادی جس میں آپ کی خاندانی بیوی VIP گیسٹ کی طرح گردن اکڑا کر بیٹھی تھی، وہاں وہ کیوں آئیں؟ کیونکہ بنی ہوئی لڑکی تھی، یہ ہوتی ہیں بیوی۔ ان سے رخ موڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیوی، اسے کہتے ہیں بیٹی۔ وہ آج پھر ضبط کھو چکا تھا، بات بات پر لڑ رہا تھا، برسوں پہلے کی باتوں پر اب صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ خان ناظر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ جس شادی کا ذکر کر رہا تھا تب تو بس چند سال کا بچہ تھا، اسے کیسے خبر ہوئی اور جانے کیا کیا جانتا تھا۔ خانزادہ پرسکون رہو، ایسا کچھ نہیں، اب ایسا کچھ نہیں، پریشان مت ہو۔ وہ اسے پرسکون کرنے لگے۔ وہ غصے میں چیخ پڑا تو سب جاگ جاتے۔ آغا جان نے عدالت سجا لینی تھی، وہ بولنے پر آئے تو رکتا ہی نہیں تھا، ایسا سر پھرا تھا وہ۔ کیسا نہیں ہے، اندھا نہیں ہوں، گلجان کا خوف اور چپنا، زرشا کا سب سے الگ رہنا، سب دیکھ رہا ہوں۔ گلجان نے عمر گزار دی، مگر میری بہن زرشا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اس حویلی کے کسی ایک فرد کو جینے نہیں دوں گا چین سے۔ اس کی سرد بھاری آواز پر خان ناظر 2 قدم پیچھے ہوا۔ اجنبی سا لگ رہا تھا وہ، جانے کیوں ضبط کھو بیٹھا تھا۔ انہیں فکر بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا۔ چلے جائیں یہاں سے، جائیں آپ، اگر امن چاہتے ہیں تو میں دوبارہ کوئی ناانصافی نہ دیکھوں۔ بہت برداشت کر لیا اب اور نہیں۔ سب سکون سے رہے تو میں بھی سکون سے رہوں گا، ورنہ کوئی بھی سکون سے رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایسے ہی چیخوں گا اور ایسے ہی سوال کروں گا۔ وہ باپ کو وارن کر گیا، دھمکی دے رہا تھا، جھٹکے سے مڑا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ خان ناظر پریشان سے کمرے سے نکل گئے اور شاور لے کر نکلا۔
एसी की कूलिंग बढ़ाकर बिना कंफर्टर के बेड पर तिरछा गिर गया। नींद ने अब आ ही जाना था। अपनी भड़ास जो निकाल ली थी अब ठंडा हो गया था। वो शॉपिंग मॉल में बेमकसद सा घूम रहा था। आया तो शर्ट्स लेने था, मगर अब यहाँ आकर दिमाग खाली सा हो रहा था। मोबाइल पर आती कॉल्स ने इसके ज़ब्त की दही बना दी थी। हाथ में सख्ती से मोबाइल दबोचे वो कॉल सुनकर अनसुनी करता, यहाँ वहाँ घूमता, खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर कर रहा था। आयरा जैसे ही मॉल के फूड कोर्ट से निकली तो साथ से गुजरे लड़के पर इसे ईसा का गुमान हुआ। पलट कर देखा तो वो कुछ ही आगे मोबाइल को खाली नज़र से देखता लब नीचे खड़ा था। स्काई ब्लू घुटनों से कटी हुई जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने वो अच्छा खासा काबिल तवज्जो लग रहा था। वो मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ती, इससे एक कदम दूर रुक गई। मोबाइल कान से लगा चुका था। बात कर लो अब तो, इतने जालिम कब से हो गए हो? मार डालोगे क्या आप मुझे? किस किस को मनाऊँ मैं? मेरी गलती बस इतनी है कि कुछ वक्त खुद को संभालने के लिए लिया था बस। बेताब आवाज़ स्पीकर से निकलती अब इसकी समातों में गई तो वो लब काटने लगा। वक्त लिया कब था? सज़ा दी थी अपनी तकलीफ़ को दूसरों पर लुटाना। कोई आपसे सीखे, कोई आपसे बिछड़े तो आप सबसे बिछड़ जाएं। अच्छी बात सिखाई है। ईसा ने अजनबी लहजे में बोलते हुए आंखों की नमी को आंखें मीच कर छुपाया। माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। सुकून की तलाश में निकला तो पता चला सुकून नहीं, सज़ा लेने आया हूँ। अकेले नहीं रहा जा रहा, अंदर से खाली होता जा रहा हूँ। ईसा इन जुमलों पर तड़प सा गया। बेचैनी से टहलता, खुद को लापरवाह बनाने की कोशिश करता, टूट सा गया। वापसी का दरवाज़ा खुला है। यू मस्ट कम बैक होम, वो सपाट लहजे में बोला। दिल चाह रोकर दरख्वास्त करे, मगर अब भी वो गुस्सा था, अभी नाराज़गी बाकी थी। माफ़ियाँ इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं? आना ही है, बस कुछ वक्त चाहिए। खुद को जो बिगाड़ा है सुधार कर लौटना ज़्यादा अच्छा होगा। वो जुड़ी हुई पुरानी शख्सियत शायद सबको तकलीफ़ दे, शायद नाराज़गी बढ़ा बैठे हो। मध्यम से लहजे में कही बात ने ईसा को अंदर से जैसे काटा था। इस तकलीफ़ में वो साथ देना चाहता था, तसल्ली देता, दिलासा देता, सहारा बनता। गम अकेले में कब ख़त्म होते हैं? अब उजाड़पन का सुनकर इससे बेचैनी हुई। जाने कैसे ये सारा वक्त अकेले गुजारा होगा, जब किसी अपने के तसल्ली भरे दो बोल तक ना सुनने को मिले हों, जब सिर्फ अपने पछतावों पर रोना हो, और जब कोई ये कहने वाला ना हो कि सब ठीक है, हो जाता है, तुमने कोशिश की थी, तुम गलत थे मगर मुदावा किया था। ईसा नरम पुकार पर वो हम तनगोश हुआ, हालांकि जानता था ये लबो लहजा और पुकार किस फरियाद के लिए है। इससे कहो ना बात करे, तर्स खा ले मुझ पर, माफ़ी मांगनी है बहुत सी बातों की, बहुत सी गलतियों की। इससे कहो माफ़ कर दे, वरना शायद कभी संभल ना पाऊँ। दो लफ्ज़ तसल्ली के बोल दे। इस फरियाद पर ईसा चुप सा हो गया। पत्थरों पर शायद कतरे गिरते रहने से सुराख होता होगा, मगर इंसान जब पत्थर हो जाए तो फिर वही कतरा भी नहीं पड़ने देता। जो एक बार ठान ले नरम नहीं पड़ता, वो फिर मौका भी नहीं देता नरम पड़ने का। कुछ ऐसा ही था। आपके लिए हमेशा वही पहले नंबर पर हैं, हमेशा से पे ही वो आज भी और आज के बाद भी। हमारी पुकार आप पर असर नहीं करती ना? आपकी दरख्वास्त पहुंचाई थी मैंने, जानते हैं फिर क्या हुआ? फिर ये कि मुझे भी देखना मिलना छोड़ दिया गया। पत्थरों से सर टकराने वाले आप जैसे होते हैं मूसा खान। हमारी ज़रूरत हो तो आ जाइएगा, हो सकता है इसके बदले माफ़ी मिल जाए। खुदा हाफिज़। वो हर बार ऐसे ही भड़क जाता था। अब भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, भड़ास निकाल कर कॉल काट दी। इससे पहले वो गुस्से से वही मोबाइल दीवार पर दे मारता। आयरा ने आहिस्ती से इसे पुकारा। वो ठटक कर पलटा। तुम यहाँ कैसे हो? इतनी संजीदगी से बोला कि आयरा को लगा शायद अभी इसे भी डांट देगा। मैं तो बस शॉपिंग के लिए आई थी, आपको देखा तो। ओके, मैं चलती हूँ। वह हड़बड़ा कर वजाहत देती जल्दी से बोली और पलटने लगी। आइसक्रीम खाओगी? वो अचानक बोला तो आयरा हैरान हुई। इसे हर वक्त आइसक्रीम ही क्यों चाहिए होती थी? थैंक्स के जवाब में दी। चॉकलेट रिजेक्ट करके कॉफ़ी की फरमाइश की थी और हर बार मिलने पर आइसक्रीम खाकर चल पड़ता था। वो सर हिला गई। वो कॉफ़ी का नहीं कह पाया, कह देता तो बात ही ख़त्म हो जाती, फिर कोई उधार न रहता और ईसा खान बग़ैर किसी वजह के कैसे मिलता फिर? रीम, तुमने शादी का बताया, हमने इसमें सोचा है मिलकर ही पूछें। इतना अचानक शादी, ऐसा भी क्या हो गया? कहीं प्राइवेट मीटिंग तो नहीं की जो पागल हुआ जा रहा है शादी के लिए? मिनाल हंसकर आंख मारती पूछ रही थी। परिहान ने बेचारगी से तीनों दोस्तों को देखा। वो स्पेशल घर मिलने आई थी, इनका आना तो अच्छा लगा था, मगर अब इनके सवालात इसे परेशान कर गए। नहीं, ऐसा नहीं, परी साहब ने कहा वो स्टेबल है इसलिए शादी करना चाह रहा है। मैं स्टडीज़ कंटिन्यू रखूँगी। इसने मुनासिब जवाब देकर वॉल क्लॉक में टाइम देखा। पूर्वा का आज पहला पेपर था।
اس کے آنے کی منتظر تھی وہ جتنی وہ ڈسٹرب تھی، جانے کیسا پیپر ہو اس کا آنے سے لینے گئی ہوئی تھی۔ چلو اچھا ہے، شادی کی تیاری ہو گئی یا رہتی ہے؟ مرحا نے سر ہلا کر بیڈ پر پھیلے ڈریسز دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس یہی لیے ہیں، باقی سب ہو گیا ہے۔ برائیڈل اور مہندی کا ڈریس لینا ہے۔ شادی کے انتظامات تو انکل کر ہی چکے ہیں آلموسٹ۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے انکل نے ڈیٹس فائنل ہونے سے بھی پہلے تیاری شروع کر دی تھی۔ سب کی جلد بازی پر وہ بیزاری کا اظہار کرتی اپنے ڈریسز دیکھنے لگی۔ اسٹائلش اور کچھ ہیوی سے، برائٹ کلرز تھے۔ اس نے ایسی ڈریسنگ کبھی پسند نہیں کی تھی، اب جانے کیسے پہنے گی وہ۔ حدیث سے ملی ہو دوبارہ؟ منال نے اچانک سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ دوست تھا منال کا، یقیناً بتایا ہوگا اس نے، اور نہ جانے کیا بتایا ہو۔ عجیب ہو یار، وہ کیوں ملے گی؟ پہلے بھی غلطی سے ملی تھی، ہم سب جانتی ہیں اس پر تمہارا کسی مافیا جیسا قبضہ ہے۔ تو تم پریشان مت ہو، ہان کو اس سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ شی از انگیجڈ ناؤ اینڈ گوئنگ ٹو بی میرڈ، ریما نے چڑ کر جواب دیا۔ اسے حدیث ڈامہ کچھ زیادہ ہی اکتا چکی تھی۔ پریحان نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا جو لا علمی میں اسے مصیبت سے نکال چکی تھی۔ کم آن ریم، ایسے ہی پوچھ دیا تھا، اتنا آکورڈ فیل کروا رہی ہو مجھے۔ خیر پریحان، شاپنگ کے لیے ضرورت ہو تو مجھے کال کرنا، یو نو میں بہت اچھی ڈیزائنر کو جانتی ہوں، منال نے ریما کو ناراضگی سے دیکھ کر کہا، اور پریحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ بس شادی ہی تو ہے، ریلیکس رہو، اتنی ڈل لگ رہی ہو۔ تم ایسے بیہیو کرو گی تو پوروا بھی انجوائے نہیں کر پائے گی۔ مرحا نے اسے نرمی سے سمجھایا تو وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ گاڑی کے ہارن پر وہ پھرتی سے اٹھ کر بھاگی۔ دروازے پر پوروا تھی، جس کا جگمگاتا چہرہ بتا رہا تھا کہ پیپر اچھا ہی ہوا ہے۔ شام تک منال وغیرہ گئی تو وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔